الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سارے جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے ساری کائنات اس اللہ وحدہ لا شریک دی محتاج ہے کتنا کوئی جلیل القدر ہوگے ولی غوث کتب ابدال نبی نبیان دے سردار امام الانبیاء بھی اللہ دے محتاج نے اور اللہ وحدہ لا شریک ہوگے جڑا مخلوق جو کسے دا محتاج نہیں بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج اور کریم آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول
اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ علی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام، اج دا پروگرام ساڈے نہایت محترم جناب رائے محمد انور صاحب انہوں نے منعقد کیتا۔ عزیزم محمد زیغم صاحب اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک بخشش فرمائے، اللہ پاک ورثان صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک اس عزیزم نو درجات دی بلندی اور جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے ایصال ثواب واسطے سالانہ ختم پاک دی محفل ہے، اور میرے تو قبل امام مسجد آزاد تسی امام صاحب کس میں گرامی پڑھا؟ ہاں جی، حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال مدنی صاحب انہوں نے بڑا اچھا سادگی مگر محبت نال بیان فرمایا، اور میں کسی اہل حدیث کا پہلی رم بیان سنیا تے میں بڑا مزہ آیا، بڑا انہوں دی سادگی اور انہوں دی محبت اور انہوں دا انداز بھی بڑا بہترین سی۔ میں دعا کرنا اللہ دے ان علم و عمر چ برکتاں عطا فرمائے سانو، اللہ پاک سب دی ساری سارے نے اولاداں اللہ پاک سرکار دا سچا غلام بنائے، اور سانو جڑا علم نافع عطا فرمائے، سرکار دی غلامی وچ زندہ رہیے، ادتی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلا تمہید میں تو مولانا تہاڈا نام سوئی ہاں جی جناب حضرت علامہ مولانا شمریز الحسن صاحب آپ بھی تشریف فرما نہیں تو سب بیان کر لیا؟ اچھا میں تہاڈی واری کھا گیا ہوں۔ بہرحال وہی مولانا شمریز الحسن صاحب بھی آپ بھی تشریف فرما نہیں۔ ہن بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کرانگا۔ میں جڑی آیا کریمہ تلاوت کی تھی وہ ترجمہ پہلا سنو، کوشش کرانگا سادی تو سادی زبان ہوئے تاکہ ہر بندہ میری گل سمجھ جائے، تو جدو گل سمجھ آ جائے تو ادو تسی آکھنے سبحان اللہ، تو جدو گل بالکل سمجھ نہ آئے تو اچھی آکھنے سبحان اللہ، تاکہ من پتہ لگ جائے کہ گل سمجھ کو نہیں آئی۔ توجہ ہے بلیا بولنا ہی تو بہنے، ٹھیک ہے نا، چپ کر کے نہیں بہنا۔ جڑی میں آیا کریمہ پڑھی ہے قرآن پاک چ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے پاک رب نے فرمایا مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ تواڈے وچ اپنا نبی کلیا ہے، تواڈے وچ اپنا نبی کلیا ہے، میرے نبی دی بعثت ہوئی، میرے نبی نو اللہ نے مبعوث فرمایا، رب نے احسان جتایا، رب نے بیٹا خاموش ہو انہی پتر کر آرام لگا، رب نے فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، رب نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، رزق اللہ دی نعمت ہے، جان اللہ دی نعمت ہے، مال اللہ دی نعمت ہے، اولاد اللہ دی نعمت ہے، عزت اللہ دی نعمت ہے، صحت اللہ دی نعمت ہے، اسی گننا چاہیے گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیے اس مالک دیاں انیاں عطاواں تے نعمتاں نے، بندہ شمار کرنا چاہے تے نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انکار کرنا چاہے تا بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون ہے جڑا میرے رب دی انہاں نعمتاں دا انکار کرے؟ کاری کو نہیں سکتا۔ کوئی رب نو معاذ اللہ مننے یا نہ مننے ہوں دیا نعمتاں نو تے مننا پینا، اے زندگی، اے حسن، اے جوانی، اے طاقت، اے مال، اے پیسہ، اے دولت، اتنی نعمتاں نے، مگر یہ ساڈی بدقسمتی ہے، اسی جدوں شکر ادا کرنے ہیں نا وہ اساں روٹی کھائیے تو روٹی کھا کے پیٹ بھر جاندے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، ضرور کرنا چاہیے۔ رزق اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کو منگنا چاہیے، رزق چوکھا منگنا چاہیے، بندیاں دے پڑولے خالی ہو جاندے، رب دے خزانے خالی ہوندے ہی نہیں، تے رب کو چوکھا منگنا چاہیے، یا اللہ عطا فرما تے اپنی جناب جو عطا فرما، مگر اسی جدوں شکر ادا کرنے ہیں نا روٹی کھا کے کرنے ہیں۔ آج تک میں نے یہ دسو، میں بھی اپنے آپ میں شامل کرنا، اسی رات میں جا کے اللہ کے فضل و کرم نال جا کے نیند لینی ہے، سونا ہے، سویرے اٹھنا ہے، اٹھ کے جو ساڈی اکھ کھل دی ہے دنیا دا ہر رنگ دستا ہے، اسی پتر بھی ویندے ہیں، تیاں بھی ویندے ہیں، ماں دی بھی زیارت کرنے ہیں، اسی اپنی دنیا دے رنگ بھی ویندے ہیں، کدی اسا اللہ دا شکر ادا کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے سانو اکھ دتی ہے؟ کیا اسی کدی اس مالک دی، یہ تے انہاں نوں پوچھو جنہاں کول اکھ کوئی نہیں،
کیا ساڈے تو کدی کسی بندے نے اس گل کا شکر ادا کیتا یا اللہ اسی وینے پہ دنیا دسدی ہے اسی نہیں کرتے اسی سانو پوچھو ہسپتالاں جاؤ اتنے جا کے کیویں لکھاں کروڑاں بندے کچھ ہسپتالاں پے نے کچھ باہر کھلوتے نے دعاواں کرتے نے پے سانو دعاواں نہیں کرانیاں پیندیاں کیا اسی اللہ کا شکر کدی ادا کیتا یا اللہ میں اپنے پیراں تے ٹر کے پیا ہونا مینوں مولا تو صحت دیتی ہوئی جڑا بیمار ہے انہوں پوچھو صحت دی قدر کی سامعین ذی وقار اللہ دی آنکھ اللہ دی نعمت ہے صحت اللہ دی نعمت ہے ہاتھ اللہ دی نعمت ہے زبان اللہ دی نعمت ہے اے سانس جڑا ہوندا ہے میرے اللہ دے فضل نال پہ لیندے سامعین یاد رکھنا سانو دی ہر نعمت دا حق ادا تے ہو ہی نہیں سکدا ایک دا ایک دی بھی نعمت دا حق ادا نہیں ہو سکدا ایک پانی دا قطرہ بھی جڑا بلکہ میں نے ایک آیت کی یاد آ گئی ایک بادشاہ سی کہ وہ شکار تے گیا ادو بادشاہ نکل دے ہوندے سن شکار شکور تے وہ گیا تو انہاں فوج پیچھے رہ گئی شکار دے پیچھے لگا دور نکل گیا تو رستہ بھی بھول گیا دوپہر شکر دوپہر گرمی بڑی پیاس دی شدت نال حتیٰ کہ وہ ڈگ نالا ہو گیا تو کوئی پانی نظر نہ آوے دور ایک ویکھے ایک بابے نے پانی دا کٹورا پھڑیا ہے پیالہ پھڑیا ہے وہ پہلا انہیں آکھیا میں بادشاہ میں پانی پیا انہیں کہا تو چنگا بادشاہ جڑا مانگدا پھرنا بادشاہ دے دین والے ہوندے نے تو پانی مانگدا پھرنا تو چنگا بادشاہ انہیں سمجھا کہ میرا روب شوب نہیں چلنا انہیں آکھیا کہ یار میں آواں پیاسا آواں ان میں مرنا پیا انہیں آکھیا کہ شرط تے دیاں گا انہیں آکھیا کی انہیں آکھیا جو تو بادشاہ دے دی بادشاہ مینوں دے وہ بادشاہ سوچیا بھی پانی دا گھٹ پینا ہے تے ادھی بادشاہ دے دیا انہیں سوچیا کہ نہیں میں نہیں دیندا پھر انہیں خیال آیا بادشاہ نہ دیتے پاویں انج مر جائیں تے بہتر ہے پانی پی لو آپ بچیا تے بادشاہ رواں گا انہیں آکھا چل ٹھیک ہے تینوں میں بادشاہ ادھی دیتی پانی دے پانی پیتا کوئی دیہڑا لنگیا پچھو فوج بھی آ گئی بادشاہ واپس ٹر گیا اپنی سلطنت دربار چ بیٹھا کچھ ویلا گزریا وہ بادشاہ بیمار ہو گیا وہ دا پیشاب آنا بند ہو گیا تکلیف تے شدت بڑے ڈاکٹر بڑے حکیم بڑے طبیب بڑے انہیں بلائے مگر کوئی آرام نہ آوے اس حد تک کہ تکلیف کی شدت نہ بادشاہ موت دے کنارے ٹر گیا کوئی حکیم طبیب دوائی کام نہ کرے وہی فقیر جیڑا پانی والا سی وہ موڑو تو لنگیا انہیں آکھیا سارے پریشان ہو خیر ہے نا انہیں آکھیا جناب بادشاہ بیمار ہے بڑے طبیب ڈاکٹر علاج حکیم آئے نے آرام نہیں پیا ہوندا انہیں آکھیا مینوں لے چلے وہ ٹر گیا انہیں ویکھیا بادشاہ انہیں کہا بادشاہ علاج میں تیرا کرنا پر شرط ہی ہے انہیں آکھیا کی انہیں کہا دی بادشاہ لینی تو میں تم ٹھیک کر دیں وہ بادشاہ نے آکھیا بھی ادھی بادشاہ نے مر گیا تو ساری جانی انہیں آکھیا تو میں ٹھیک کر دے تو ادھی بادشاہ دی انہیں کوئی دم کیتا کوئی تویز دیتا کوئی دوائی دیتی بادشاہ نے اللہ دا فضل ہے بادشاہ ٹھیک ہو گیا وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا نا کہ انہیں آکھیا ان سنا ادھی ادھوں لے لی سی ادھی ان دے جلے تو بادشاہ چاہتا ادھی پہلا دے آیا ادھی ہن تسی اندازہ کرو ساری عقائد جڑی میں گل کرنی ہوئے وے ایک پانی دا گھٹ نہ لبے تے ادھی ادوں گئی وہ پانی نکلے نہ تے ادھی ادوں گئی کتھے رہ گئی لمبرداریاں کتھے رہ گئی بادشاہیاں پتہ ہی لگا اس رب دا شکر ادا کرنا چاہیے بندہ جو ہسپتال پیا ہوئے بیمار ہوئے نا تے آندا یار ہر شے بیچو مینوں بچا لو تے کنا بندہ جدو کچھ بھی نہ ہوئے تو ادو آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے اسی دنیا دے اندر اتنا ٹر گئے ہیں مال پیچھے دولت پیچھے زمینہ پیچھے سانو رب بھی بھول گئے اسی یاد ہی نہیں کرتے نعمتاں پیچھے دوڑنے مگر جن نے نعمت عطا کی تھی اس رب کو یاد ہی نہیں کرتے سامعین ذی وقار یہ بھی مطلب نہیں کہ دنیا چھٹ دیو بالکل جنگلائیں ٹر جو اللہ اللہ کرو نہ قرآن اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار رب نے سانو دنیا دیا بلائیاں بھی منگن واسطے آکھے کہ میں تہاڈا رب ہاں منگو میرے کو دنیا دی ہر شے منگو رزق منگو مال منگو جان صحت منگو سلامتی منگو اولاد منگو مگر فرق کہ دنیا چ رہ کے رب نو نہیں بھولنا نعمتاں ویکھ کے نعمتاں دین والا نہیں بھولنا وہ دی ایک مثال بزرگ فرماندے ہوندے نے بندیا تو دنیا تے رہنا ہے
دنیا اللہ نے بڑی سونی بنائی ہے مگر آخرت دی کھیتی ہے دنیا تے ربو انج دنیا تے رہنا ہے جویں پانی دے اندر کشتی رہندی ہے کشتی پانی چ ہوے تے کنارہ لگدی ہے منزل تے پہنچ جاندی ہے تے جے پانی کشتی چ آ جائے بولو بھئی جے کشتی پانی چ ہوے تے پھر کنارے لگے گی تے جے پانی کشتی چ آ جائے پھر ڈوبے گی غرق ہوئے گی علماء فرماندے نے بیلیا تو دنیا چ رہ تے کنارہ لب جانی جے دنیا تیرے اندر آ گئی نا پھر نہیں کنارہ پھر سمجھی تو غرق ہو گیا دنیا چ رہ کے دنیا پیچھے اپنا ایمان برباد نہ کری کیوں کہ دنیا دا پتہ ہی لگنا ہر چیز جامع فنا پینا صدا نہ باغی بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں بلکہ اعظم چشتی نے بڑا خوبصورت آکھیا ہے یہ تسی میرے نہ پڑھو تو میں پڑھا بیلیا تو ہاتھ چک لے انہوں نہیں چھیڑنا بالکل انج ہاتھ ہیں جو بن لے ٹھنڈ بڑی ہے ٹھیک ہے نا ہن جویں دا بھی آئے انہوں چلن دی تو دھیان رکھی نے چھیڑنا ہے بچے نے کیونکہ میں جدو بولنا ہی نہیں چھیڑنا تو پتر چھیڑنا نہیں پکی گل مسیتے بیٹھے ووٹاں دا وعدہ نہیں ہوئے کہ روٹی ادھر تے ووٹ ادھر ہے توجہ کسے دے نال وفا نہیں کیتی کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری وہ ایتھے کسے دے وہ پیر نہیں لگے تے سارے ٹر گئے وارو واری تے بندیا جپ لے وہ نام اللہ دا تے نہ رووی تر دیواری ایتھے تے دنیا دے اندر کسے صدا بہ نہیں رہنا پاویں کوئی بادشاہ وے پاویں امیر ہے پاویں شاہ وے پاویں گدا وے کلو نفس ذائقۃ الموت ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ایتھے دنیا دے اندر نہ کوئی سردار رہ گیا نہ اودیاں سرداریاں رہ گئیاں نہ کوئی بادشاہ رہ گیا نہ اودیاں بادشاہیاں رہ گئیاں نہ کوئی وزیر رہ گیا نہ اودیاں وزارتاں رہ گئیاں نہ کوئی نمبردار رہ گیا نہ اودیاں نمبرداریاں رہ گئیاں سارے ٹر گئے سارے مل کے میرے نالا کو سارے ٹر گئے بارو باری وہ سارے ٹر گئے نہ ساڑھے باپ ساڑھے دادا ساڑھے پردادا ساڑھے ابا اجداد سارے دنیا تو چلے گئے نے ایک ویلا یونا میں جدو اسامی دنیا تو جانے ہوئے سارے ٹر گئے وارو واری تے بندیا جپ لے وہ نام اللہ بندیا جپ لے وہ نام اللہ دا تے نہ رووی تر دیواری
تو سامنے جی وقار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رب نے مال دیتا تے احسان نہیں جتایا میرے مالک نے دولتاں دیتیاں احسان نہیں جتایا میرے مالک نے اکھ دیتی ہاتھ دیتے زبان دیتی میرے رب نے اولاد دیتی ہے مگر اے نہیں آکھیا بندیا تیرے تے احسان کرنا پیا تینوں مال دینا پیا تینوں رزق دینا پیا تینوں جان دینا پیا تینوں میں جڑا پولاد دینا پیا تینوں اکھ دینا نا اللہ نے احسان نہیں جتایا مگر جدوں مدینے دا تاجدار آیا جدوں آمینہ دا لال آیا جدوں نبیاں دا امام آیا جدوں ابو بکر عمر عثمان و علی دے آقا آ گئے جدوں سنیاں دے مل جاؤ ماوا آ گئے میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین رب بندہ مومنو توڑے تے احسان کیتا مومنو توڑے تے احسان کیتا قرآن دے لفظ میں سورہ آل عمران لقد من اللہ اللہ فرماتا ہے تیرے تے احسان پہ کرنا یا اللہ احسان کا دا انیاں نعمتاں دیتیاں نہیں کسے تے احسان نہیں فرمایا تانوں اپنا حبیب پہ دینا میں تانوں یہ بھی میں تانوں مثال کئی حکمتاں نہیں ایک میں تانوں وجہ دس دینا ہے توجہ نا میں پنڈ دوجیر آیا ہوں سارا علاقہ میرا اپنا ہے سارے پائی دوست یار ایسے سارے میں توڑے پنڈ آواں میں کھاں یار میں توڑے پنڈ کو 2-4 دن رہنے تو رکھ لو میں رہنا نہیں ہوں جو پہ پوچھنا بولنوں بھی گیا ہو میں کدو آکے میں سچی مچی رہن لگا 2-4 دن رہنا ہوئے پنڈ رکھ لو گے بھوک لگی ہوئے روٹی کھوا دیو گے اچھا چلو شکر جے میں آکھا یار تو 4 آنے دی لوڑ پہ گئی ہے میں اسلام آباد جانا ہے لاہور جانا ہے گڈی چاہی دی تو شاہ جی گڈی اپنی جنہ مرضی سے پڑھتو انجی گل پیسے منگا 2-4-10 ہزار روپیہ دے چھڑو گے پیسے منگا پیسے دنیا دوتے ہر خاندانی بندہ انجی کرتا ہے اُن دا ڈیرہ ڈورا چل دا ہوں دا چودری ہوں نا آج کل رواج بدل گیا پہلا چودری ہو سی کہ پاہمیں قلعے دا مالک ہے نا جدے ڈیرے تو چاہ پانی لبے نا وہ چودری ہوں دا ہے 200 قلعے دا مالک ہوئے تو لبے کو تھے کڑا پانی دا بھی نہ ہوئے وہ سوادہ چودری زمین دی زیادتی نہ نہیں چودری ہوں دا جہاں لوگاں دی خدمت چوکی کرتا ہو تو ہر خاندانی بندہ کو ڈیرے تو بندہ آ جائے گھر بندہ آ جائے چاہ پانی روٹی کرایا شرایا بندے دے چھاڑ دینے گڈی منگو گڈی دین دینے گھر منگو تے گھر یا تو میرا یار ہے یار اللہ پھڑ پیسے چاہے جنہیں مرضی تیرے تو دو نے ہر شے بندہ وانڈ لیندہ ہے میں نے دنیا تیوں بندہ دسو جے کسی نے آکھا ہوئے کہ جا کہ یار میں باقی تے ہے پر اپنا محبوب تے دے میں کدی کسی نے اپنا محبوب دیتا ہے وہ تھے لڑ پہنے ایک محب ہوئے تو 2 محبوب ہون تو محب دو میں لڑ پہنے آندہ میرا آندہ میرا انجی گل دنیا تے یار کو نہیں دیندہ پیارا کو نہیں دیندہ محبوب کو نہیں دیندہ رب نے فرمایا انیاں شیوہ دیتی ہیں میرے سامنے شیوہ دی حیثیت ہی کوئی نہیں مگر لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولہ رب بندہ میں احسان اے مومنہ کیتا ہی اے حبیب میرا ہی تے دینا تینوں آ پیا حبیب رب دا عطا رب اپنے بندیاں نو پیا کر رہا تو پھر کیوں نہ اپنے نبی دے آن دے اللہ دا شکر ادا کریے کیوں نہ پھر اسی آکھیے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو سجاتے ہیں وہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا
وہ لوگ مل کے میرے نال آکھو وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا فرمایا مومنہ تیرے تے احسان کرنا پیا تینوں اپنا حبیب دینا، اے رب دا حبیب ہے، اللہ اپنے بندیاں نو عطا کردا ہے پیا۔ فرمایا مومنہ تیرے تے احسان کیتا ہے۔ کی فرمایا مومنہ تیرے تے احسان ہے۔ سامین جی وقار اگلے دن میں کتاب پڑھی اتھے ایک مولوی صاحب نے نویں گل لکھی، انہوں نے آکھیا جی گل ہے احسان تے ہے وے قرآن آندا ان کی بھی انکار ہوئے مگر احسان تے ہے وے پر شاہ جی جدوں احسان بندہ وہ نعمت واپس نہیں لوے تے احسان مک گیا کہ گڈی بندہ آکھیا لو جی گڈی تے شام نو گڈی واپس نہیں لوے تے احسان پہلے ہے جو واپس مل گئی پھر احسان مک گیا کیونکہ شاہ واپس ٹر گئی۔ انہوں نے کہا شاہ جی آ جڑا تسی آندے لقد من لو تو بالکل اللہ دا احسان ہے مگر جنہ چر نبی ظاہری طور تے زندہ رہ حیات رہ انہاں چر احسان ہے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا نبی ٹر گئے نبی پاک مر گئے معاذ اللہ ادو احسان مک گیا۔ میں کہا بیلیا اسی یہ مندے ہی نہیں نبی مریا ساڈا عقیدہ ہی نہیں کہ نبی بولو نبی اسی نہیں مندے شاہ جی نبی تو موت نہیں آئی۔ میں کہا بالکل آئی بھئی کسے سنی دا عقیدہ نہیں کہ نبی تو موت نہیں آئی۔ میرا نبی اللہ دی مخلوق ہے، میرا نبی اللہ دی مخلوق ہے تو جڑا مخلوق ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت انہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس طرح موت آتی ہے میرا نبی معاذ اللہ خالق نہیں ہے، میرا نبی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اب نبی پہ بھی موت آئی ہے ہم بالکل مانتے ہیں لیکن جو اگلا جملہ ہے نا موت آئی ہے مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی مر گئے۔ گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں دی وضاحت کر دینا کیوں نہیں کہیں گے یاد رکھیا جائے۔ ضروری نہیں کہ موت آئے تو بندہ ہر باری مرے، موت آندی ہے مگر کئی یارا بندہ نہیں مردہ، کئی یارا بندہ وہ تسی جتکے بندے ہو دو بندے آپس سے لڑ پہن جتنا کنے تگڑے کے مارے تکڑے جتنا ہے نا مخلوق بھی جڑی نا موت اللہ دی مخلوق ہے بندہ بھی اللہ دی تے دوویں مخلوقاں جو آمنے سامنے ہونا کدی موت جدی ہے کدی بندہ جدی ہے دو میں ہاں کیویں یاد رکھیا جائے بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس موت آئی ہے مگر ہم کہتے ہیں نبی مرے نہیں۔ کیوں نہیں کہتے اسی نبی؟ اس لیے کہ بعض اوقات موت آتی ہے مگر وہاں بندہ مرتا نہیں۔ شاہ جی کوئی دلیل؟ میں کیا مومن کے دلیل اللہ کا قرآن، کسے کہانیاں مذہب نہیں ہوندہ، اپنی ذہنی اختراع مذہب نہیں ہوندہ، دین نہیں ہوندہ۔ دین ہو جڑا رب دے قرآن چو ثابت ہوئے میرے پاک نبی دے فرمان چو ثابت ہوئے۔ جڑا اللہ دا قرآن بھی نہیں وہ بھی دین نہیں، جڑا نبی دا فرمان نہیں وہ بھی دین ہے۔ ہم مولوی کی بات بھی تب مانیں گے جب اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ یاد رکھنا حجت قرآن و سنت ہے، کوئی مولوی نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی فقیہ نہیں۔ حجت ساڈا سکی ہے قرآن و سنت۔ شاہ جی کیتے قرآن چاہے بندہ نہیں مردا، میں کہ ایڈی مشہور آئے تے تورا دھیان ہی نہیں پیا۔ شاہ جی کی تھیلی کیا کہ موت آوے تو بندہ نہیں مردا، میں کہ قرآن اچ لکھے ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرا اللہ فرماندا ہے پیا اے جدو جڑا شہید ہوے، جڑا اللہ دی راہ تے قتل ہوے، جدا سر قلم ہوے، جدے جسم دے ٹکڑے ہو جاون، اے بھاویں او دا جڑا جسم کٹیا جاوے مگر جڑا شہید ہوے اللہ دا قرآن آندا مردہ نہیں ہوندا بل احیاء، او زندہ ہوندہ ہے۔ کی ہوندہ ہے؟
جیڑا شہید ہوئے کون ہے؟ دنیا دا کوئی مولوی میں معاذ اللہ لکھ دے کہ شاہ جی فلانا شہید ہے تو مر گیا ہے، کسے جرت؟ قلم کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی مگر اللہ کے نام پہ قتل ہونے والے شہید کو کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا۔ جو اس کو مردہ کہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ کوئی شخص دنیا کا شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ پہ قتل ہو جائے نا انہوں مردہ نہ آکھو، یا اللہ کی آکھی ہے مریا نہیں، رب اگر نہیں مریا کدے بل احیا، وہ تو زندہ ہے۔ شہید کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ ذرا اور اچھی بولو شہید کون ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے، میدان بدر کے اندر جو میرے پاک نبی کے پاک صحابہ شہید ہوئے ان کے پاس موت آئی کہ نہیں؟ موت آئی کہ نہیں بدر والوں کے پاس؟ احد کے میدان میں نبی کے ساتھ آنے والے صحابہ اللہ کے نام پہ قتل ہوئے، سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، امیر حمزہ کے پاس موت آئی کہ نہیں؟ یرموک کے شہیدوں کے پاس موت آئی کہ نہیں؟ یمامہ والوں کے پاس موت آئی کہ نہیں؟ کربلا والوں کے پاس موت آئی کہ نہیں؟ ارے حسین ابن علی کے پاس بھی موت آئی ہے مگر قرآن کہتا ہے بل احیا، حسین کے پاس موت آئی ہے مگر حسین کو مار نہیں سکی، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ کوئی ہے جڑا آکھے حسین مر گیا؟ کوئی کسی دی زبان خشک ہو جائے نہیں کہہ سکتا۔ پوچھو کیا مولا حسین دا گلا نہیں کٹیا؟ کیا انہوں نے جنازہ نہیں پڑھیا؟ کیا ان کی وہ اپنی قبر میں نہیں ہے؟ قبر ہے کہ نہیں؟ مزار ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں نا، تو کوئی آنکھیں مر گیا نہیں معاذ اللہ نہیں کہہ سکتا۔ تو پتہ یہ چلا موت آتی ہے مگر کچھ بندیاں نو موت مار نہیں سکتی، کچھ بندوں کو موت مار نہیں سکتی۔ قرآن کے لفظ ہے بل احیا، ارے جو امیر حمزہ زندہ ہے، عمر فاروق شہید ہے، عمر فاروق زندہ ہے، عثمان غنی شہید ہے، عثمان غنی کوئی مجھے معاذ اللہ مردہ کہہ کے دکھا تو یا پھر آپ کو شہید نہیں۔ تو جس نبی دے غلام نہیں مرے، جس نبی کے غلام نہیں مرے، اور میرا نبی شہید بھی ہے، میرے نبی نو ہی زہر دیتا گیا، میرے کریم آقا نے خود فرمایا کہ آج میں زہر کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ چلو نبی نو نبی سمجھ کے نہ صحیح شہید سمجھ کے کہہ دے نبی شہید بھی ہے تو نبی زندہ ہے۔ نبی تو بلکہ نبی شہید ہی نہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ دا نبی جڑا ہے اپنی ذات نال نہیں اللہ دی عطا نال زندہ ہے۔ جی میں شہید اپنی ذات نال نہیں خدا دی عطا نال زندہ ہے۔ اللہ نے شہیدوں کو زندگی دی ہے بل احیا، اور شہیدوں سے نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ شہید کی زندگی سے نبی کی زندگی زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اسی نبی نو جڑا معاذ اللہ مردہ نہیں آندے، ساڈا نبی جڑا ہے موت آئی ہے مگر میرا نبی پھر بھی اللہ نے زندہ رکھے آئے ہویا ہے۔ ساڈا تے عقیدہ ہے وے غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں، غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں، تمہارے حسن کا نین میں جواب نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی اپنی ذات نال نہیں اللہ دی عطا نال زندہ ہے، اور رب نے اپنے نبی نو زندگی عطا فرمائی ہے۔ میرا بلکہ یاد رکھیا دے او تے نبی ہے، او تے صدیق نے، او تے عمر فاروق عثمان غنی مولا علی نے۔ یاد رکھنا قبر دی اندر تے ہر بندہ ہی زندہ ہے۔ پوری ذمہ داری میں گل کرنا تھا، قبر دے اندر ہر بندہ، بولو ہر بندہ زندہ ہے۔ فرق صرف ہے، فرق یاد کر لو، کافر بھی زندہ ہے، مومن تے بعد دی گل ہے۔ کافر بھی قبر میں اس کی بھی زندگی ہے، فرق صرف اتنا ہے، کافر سزا واسطے زندہ ہے، مومن جزا واسطے زندہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ اگر قبر چ شے کو نہیں ماری گیا نہیں تے السلام علیکم یا اہل القبور کنوں آندے نا؟
کنوں آنے یا اہل القبور ہے قبران والے ہو تاڑے دے سلام جی وجہ ہوتے شاہی کیوں نہیں؟ ستا بندہ ہوئے حضرت کو پوچھ لو، بندہ ستا ہوئے انہوں سلام نہیں کرنا چاہیے، کیوں جی حضرت ہے حکم؟ کیوں؟ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی سلام کرو دی گل دا سلام دا جواب نہ تو بندہ گناہ گار ہو جائے۔ سو قبر میں جو سو رہا ہے بندہ انہوں سلام کرنا منع ہے۔ اسی طرح بندہ قرآن دی تلاوت کرتا نماز پڑھتا ہوئے انہوں سلام نہ کرو، کیوں؟ وہ نماز پڑھتا ہے، تو سلام اس کو کرو جو جواب دیتا ہے۔ ہن جے بندہ قبر ہے شاہی کو نہیں تے سلام کنوں آندے ہو؟ وہ بیلیو بولو تے صحیح، قبر دے سلام کنوں آندے ہو؟ قبر دی زندگی جڑی نا عالم برزخ وہ رب جاندہ کیویں دی، مگر زندگی ایک وقفہ ہوتا ہے۔ قبر چ جڑا انہاں موجود رہنا ہے، حساب کتاب کتنے ہونا ہے؟ قیامت میں کی ہونے سوال حساب جو ہے جڑے من ربوں کا ما دینوں کا، یہ سوال کتنے ہونے ہیں؟ تو اتھے شاہی کوئی نہیں، مردے نو پوچھنے من ربوں کا، کنوں پوچھنے ما دینوں کا تیرا دین، جواب کنے دینے؟ وہ جڑا قبر والی دینے نا، تے جے ہوتے ہے ہی کوئی نہیں، مریا ہی پیا ہے، ستے میں بندے نو کہ دیا کہ روٹی کھا لائے نہیں، اس کا مطلب ہے وہ، لیکن ہم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ بل احیاء ولاکن لا تشعرون، تیری عقل تو ماورائے، بندہ ایران ہو یار میرے سامنے دا سیر وڈیا گیا تے پھر زندہ ہے، رب اندے ہی اطمینان دے میں رب جڑا جویں چاہواں زندگیاں دے چھڑ اے انجی سمجھو ماں دے پیٹ وچ جدو نطفہ ٹھہر دے اس پانی دے قطرے نو میرا اللہ زندگی دیندہ ہے، اور جمدہ ہے، خون بندہ ہے، لوتھڑا بندہ ہے، ہڈیاں بندیاں، گوشت بندہ، وہ ماں دے پیٹ وچ خوراک لب دی بولو جیڑا رب یہ سمجھو ماں دا پیٹ بھی قبر دی طرح جیڑا رب ماں دے پیٹ ایک بے جان قطرے نو پانی دے قطرے نو جان دے کے انسان بنا کے پیدا کر سکتا ہے، اور رب اپنے بندیاں نو اپنے برگزیدہ بندیاں نو قبر چ رکھ کے زندگی نہیں دے سکتا۔ اللہ چاہے تو ہر کام وہی تو کر سکتا ہے۔ تو سامعین جو ہے اس واسطے یاد رکھنا قبر عالم برزخ جو ہے نا ایک الگ زندگی ہے، لیکن اسی سمجھ نہیں سکتے، ساڑی عقل تو ماورا ہے یار کیویں زندہ ہے، رب زندہ رکھن والا، رب زندہ۔ تو سامعین جی وقار بلکہ میں ایک اور مثال گل سمجھا دینا تاکہ گل پکی ہو جائے۔ سوئیں بندہ وضو کر کے تو سو جائے، وضو ٹوٹ جاندہ ہے، تسی آپ کو شاہ جی نہ کدی کیتا تے نہ کدی توڑیا، وضو کر کے بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاندہ ہے نا۔ مولانا بیٹھے نے مولانا شمس تبریز صاحب، شبریز الحسن صاحب، تو تہاڈا کی نام بلال مدنی صاحب، انہاں نوں پوچھو بندہ سرگی اٹھے، وڈی سرگی اٹھے، تہجد دا ویلا ہو گیا، وضو کر کے تہجد دی اللہ توفیق دے نماز پڑھے، اس تو بعد فجر دے انتظار چ بہ جائے تے بیٹھے مینوں نہ اونگ آ جائے، ڈگے نہ اپنی سرین تو ہٹے نہ، انج بیٹھے بیٹھے اکھ بند ہو گئی تے ان اونگ آ گئی تے سون دا مزہ چکھ لیا سو۔ پوچھو ذرا علماء کو وضو ٹوٹا ہے؟ ہاں جی نہیں ٹوٹا، وضو نہیں ٹوٹا، سینج ہے، یاد رکھیا جائے، وضو کر کے بندہ انج بہ جائے سو جائے تے انج ڈگ پو ایک پاس وضو ٹوٹ گیا، تے جے بیٹھے بیٹھے اکھ بند ہوئے تے نال ہی کھل جائے، وضو نہیں ٹوٹا، نہیں نہ ٹوٹدا، نہیں ٹوٹدا۔ ہن پوچھو نیند آئی کہ نہیں؟ نیند آئی کہ نہیں آئی؟ نیند دا مزہ چکھ لیا تو دی تارے ٹوٹی نہیں۔ اللہ دے نبیاں تے عام بندے دی موت چ ہی فرق دے، انہاں نو موت ہوندی ہے مزہ چکھتے نے، نہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مزہ چکھتے نے جویں بندے دی تارے تو وضو کر کے نہ ٹوٹے، اونگ آ جائے، اللہ دے برگزیدہ بندیاں نو موت دی اونگ ہوندی ہے، صرف مزہ چکھتے نے، رب پھر انہاں دی زندگی ان دی تسلسل نال جاری کرتی ہے۔ اے فرق جو یاد رکھیا جے، اللہ دے نبی اللہ دی عطا نال اپنی قبراں چ زندہ ہے۔
پھر میرے نبی نے فرمایا وزیرین فی السماء وزیرین فی الارض، فرمایا نبی نے میرے دو وزیر زمین تے دو اسمانہ تے. کیوں جی مولانا حدیث ہے حدیث؟ فرمایا دو وزیر زمین تے دو اسمان تے. کیڑے کیڑے زمین تے کیڑے وزیر نے؟ حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر فاروق تے. اسمانہ تے حضرت جبریل امین تے حضرت میکائیل. جبریل و میکائیل اسمان دے وزیر تے زمین دے ابوبکر و عمر وزیر. اے دا مطلب ہے وزارتاں اوتھے ہوندیاں نے جتھے حکومت ہوے. بھئی پاکستان دا وزیر اعظم ہوئے تو دا وزیر انڈیا چ نہیں ہونا، وہ پاکستان چ ہونا. جتھے وہ دی حکومت ہوئے وزارت اوتھے ہوندی، جتھے حکومت نہ ہوئے اوتھے وزارت نہیں ہوندی. پتہ لگا میرے رب نے اپنے نبی نو جڑا نا حکومت اسمانہ تے بھی دتی ہے تے زمینہ تے بھی دتی ہے. تائیں تے دو وزیر اوتھے تے دو زمین تے. ہن مینوں تسی دسو اسمانہ دے وزیر زندہ نے کہ مر گئے؟ بولو زندہ. تے ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے دے وزیر زندہ تے دوسرے صوبے دے وزیر بھی مر گئے تے صدر آپ بھی مر گیا. انج کدی ہویا ہے؟ بھئی حکومت ادو ہی ہوندی ہے جدوں وزارتاں بھی زندہ ہون تے سربراہ بھی زندہ ہوندے. اور قیامت تک اللہ نے میرے نبی نے حکومت قرآن دا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. میرے رب نے فرمایا سونیا انہاں جب مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک، جب تک تجھے حاکم نہ مانے. تو پتہ یہ چلا اللہ نے میرے نبی کو حاکمیت عطا فرمائی ہے. میرا نبی حاکم ہے، اللہ کی عطا سے ہے. ارے زمین پہ بھی حکومت میرے مصطفیٰ کی، آسمان پہ بھی حکومت میرے مصطفیٰ. اللہ اللہ شاہ کونین جلال. ساڈا تے عقیدہ وے کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم. میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی. سارے مل کے میرے نعرہ کھوئے میرے کملی والے دی. نہیں انج نہیں. دیکھو نا ہر پارٹی اپنے بندے دا نعرہ مار دی. عمران خان آندے نے عمران خان زندہ باد، نواز شریف آندے نواز شریف زندہ باد، کوئی زرداری زندہ باد. اے ساریاں پارٹیاں اسی آنے سونا نبی زندہ باد. مارو نعرہ میرے نبی دا مل کے میرے نعرہ کھوئے میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی. کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم. آواز بلند کو جڑا کلمہ نبی دا پڑھنے والا ہے، جڑا میرے نبی دا غلام ہے، ذرا آواز بلند میرے نعرہ کھو میرے کملی والے دی. نہیں میں بھی نہ پیا بندیاں کیڑا بول دے نہیں پہ اچھی بولو میرے کملی والے دی. شاہی میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی. یاد رکھیا جے میرا اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے. سارے جہاناں دا رب میرا اللہ، سارے جہاناں دا رب میرا اللہ. کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. او رب ہر جہان دا رب ہے، میرا نبی ہر جہان دی رحمت بن کے آیا. میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی. تو سامی نے زیوکار عرض کرنا پیا. اگر میں حیات النبی تے گفتگو کران تے بات طویل ہو جائے گی. میں آخری گلے سوالے نال کرانگا. قرآن آندہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنہ تیرے تے اللہ نے احسان کیتا، تیرے تے اللہ نے احسان کیتا. اس واسطے یاد رکھیا جے ہر نبی، آدم نبی تھے، نوح نبی تھے، شیس نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، موسیٰ نبی، مگر میرے نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تھے نہیں. میرا نبی آج بھی نبی ہے، نبی آج بھی نبی ہے، نبی کا حکم بھی ہے، نبی کی شریعت بھی ہے. اور میرا نبی اپنی قبر انور میں اللہ نے نبی کو زندگی عطا کی.
جیڑا رب شہیداں لکھاں شہیداں نو زندہ رکھ سکدا او رب واسطے تے گل ہی کوئی نہیں۔ تو سامعین جی وقار لقد من اللہ نے احسان کیتا، اللہ نے، میں فیہم تے گفتگو کر کے تو پھر گل مکانا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فیہم سے مراد کون ہے؟ فرمایا اللہ نے احسان کیا کن پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر، کن مومن؟ جن فیہم اذ بعث فیہم، ان میں رسول بھیجا۔ ان یاد رکھیا جے بالعموم تے نبی دا ہر غلام ہی فیہم میں شامل ہے، مگر بالخصوص کون نے؟ بڑی توجہ نہ، توجہ ہے نا، مسئلہ اکھاتے نہیں۔ فیہم ان میں یاد رکھیا جے ابو بکر صدیق دے وال نبی آئے نہیں، ابو بکر صدیق دے میں تواڈے وچ نہیں تواڈے وال آیا، حافظ آبادوں آیا، گل سمجھو گے نہیں؟ میں تواڈے وچ نہیں آیا، تواڈے وال آیا، گل سمجھو؟ میرا نبی قرآن اندر فیہم رسولہ، میرا نبی ابو بکر دے وال آیا ہے، عمر دے وال آیا ہے، عثمان دے وال آیا ہے، طلحہ زبیر بلال انہاں دے نبی قرآن اندر انی رسول اللہ الیکم، الیکم جمیعہ، تمہاری کائنات کے ہر شے کی طرف نبی آیا، الیکم قد جاکم برہان، تمہاری طرف، تو نبی نا وال آیا، مگر یاد رکھیا جائے او فیہم جن میں آیا وہ کون ہے؟ جن میں نبی آیا وہ کون ہے؟ تو یاد رکھنا وہ کون ہے؟ وہ میرے نبی کے ماں، میرے نبی کے باپ، میرے نبی کے دادا، کیونکہ میرا نبی بندہ اپنے ماں دے بطن دے وچ ہوندا ہے، رشتہ داراں وال ہوندا ہے، ماں کے بطن میں ہوتا ہے، تو میرا نبی قرآن دے فیہم رسولہ اذ بعث فیہم رسولہ، اللہ انہاں دے وچ کنہاں دے وچ کلیا؟ مومنہ چ، کنہاں دے؟ مومنہ دے وچ، پتہ ہے لگا نبی دے ماں بھی مومنہ، نبی دے باپ بھی مومن، نبی دے دادا بھی مومن۔ اگر حالے بھی کوئی گل نہیں میرا من دا، میں سادی جی مثال دے دینا، بندہ مر جائے، معاذ اللہ اللہ سانو سارن ایمان تے عزت دی زندگی تے موت دے وے، کافر مر جائے تے علماء نو پوچھو، میرے تو زیادہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، او دے آستے بخشش دی دعا نہیں ہے، کوئی زندہ ہوئے تا کوئی یا اللہ نو ہدایت دے، اگر کفر دی حالت مر گیا او دے آستے بخشش دی دعا منگنا منع ہے۔ ساڈے بھئی کئی بیلی کالج جا کے بھول جاندے نے، او انڈیا جو مر گیا موسیٰ والا، ایتھے رون بہ گیا، وہ لکھ چھڑیا انگریزی چ RIP، RIP کی ہوندا ہے ریسٹ ان پیس، وہ پاویں ریسٹ ان پیسز ہویا ہو، ایک جملہ لکھنا اے دا مطلب کی RIP ریسٹ ان پیس، تیرے تے رحمت ہوئے، تو بخشیا جائے، تو جنتی ہے، جے کافر واسطے لکھو تے وہ گناہ ہے، اگر انہوں جائز سمجھو تو بندہ خود کافر، کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے کہ کافر بخشیا، مشرک کافر بخشیا، گناہگار جنہ بھی ہویا رب اپنے فضل نال بخش چھڑے، کافر ہویا تو بخشیا نہیں جانا۔ اب پیچھے کر کے انہاں دی ملکہ مر گئی ہے برطانیہ دی، وہ ادھا ملک رون لگ پیا، ٹی وی ویکھو تے ہائے وہ ملکہ مر گئی، میں کہ جویں انہاں دی پھوپھی مر گئی، نا صحیح گل ہے، وہ گل ہے کرنا نہیں بھی، وہ کچھ چنگی بی بی سی، ایک پہلی گل وہ سائن سی، کافرہ سی، دوجی گل ہے دو دنیا دی دولت لوٹ کے وہ لے گئے، تیسرا جنیاں جنگاں ہوئی ہیں مسلمانہ دے عراق افغانستان ہوئی ہے، جتھے ہوئی ہے کشمیر دے اندر، یہ جننے مسلمان شہید ہوئے نہیں، وہ دے برطانیہ دی فوج ایسی کہ نہیں، وہ دستخط کنے کیتے ملکہ نے، جیڑی تواڈی مسلمانہ دی قاتلہ ہے، تو آنا پہ بڑی چنگی سی، یار انج نہ کرو کم از کم، دعا کرنی ہے تو کسی مومن آستے کریا کرو، مومن آستے دعا تو منع نہیں ہونا، تے کافر واسطے دعا کرنی نہیں، زندہ ہوئے تو ہدایت بھی کرو، مر جائے تو بخش دی دعا نہیں ہو سکتی۔ گل سمجھ، مسئلہ سمجھ آ گیا؟
کافر کے لیے تمام مکاتب فکر یہ دیتے اتفاق ہے سارے دا کہ کافر بخشیا وہ دے آستے بخشے دی دعا نہیں. ان میں توڑے کے لگا سوال کریں کیونکہ میں گل کی تھی فیہم رسولہ اس سے مراد میرے نبی کے والدین ماں باپ با اجداد ہے. جڑا اسی دروشی پڑھنے نماز درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے یا اللہ اے اللہ پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج تے انہاں دی آل تو مراد کون ہے میرے نبی دے تیاں پتر تے اولاد انجی گل ہے. اگے کی ہے یا اللہ کیویں درود بھیجنا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم یا اللہ انج درود بھیج جویں ابراہیم علیہ السلام تے بھیجی تے آل ابراہیم تے بھیجی. ہن میرا سوال تواڈے اگے وے یہ آل ابراہیم کون ہے کوئی بندہ تسی گویڑ لانے والے بندے ہو آل ابراہیم کون ہے؟ انہاں دی اولاد سی دو پتر اسحاق علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام جننے بنی اسرائیل دے نبی نے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد نے حضرت ابراہیم دے بڑے بیٹے اسحاق علیہ السلام دی اولاد نے جننے بنی اسرائیل دے نبی نے تو سارے انہاں دی اولاد نے. ہاں جی جی ابراہیم اسحاق علیہ السلام دی اولاد جڑی وہ بنی اسرائیل دے نبی نے. اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جڑی نے ابراہیم دے چھوٹے پتر وہ بھی اللہ دے نبی ہوئے ہیں. انہاں دی اولاد وچ اسماعیل علیہ السلام تو لے کے پاک نبی تک کوئی نبی نہیں ہویا کوئی نبی نہیں مگر انہاں دی اولاد وچ مومن ضرور ہوئے. وہ جڑے مومن نے نا قرآن اسی نماز چاہنے یا اللہ انج درود بھیج جویں کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم تے جے میرے نبی دے ابا و اجداد جنہاں تعلق نسل دا نسل باپ دا تعلق اسماعیل علیہ السلام تک جے معاذ اللہ کافر ہوندے تے انہاں دے درود کیویں کل دے. سو اس کا مطلب ہے وہ مومن ہے. فرق صرف یہ ہے آج تک کدی کسی نے آکھیا آج کل لوگ علامہ دیندے نے وہ تو مینوں نے انج نہ کر تیرے تے ابے انج کیتا تو مینوں نے نہ کر تانا دیندے نے لوگ. آج تک کدی کسی سائی نے آکھیا کہ جناب تواڈے نبی دے والدین جڑے سن سائی سن بولو کدی کسی یہودی آکھیا وہ یہودی سن وہ تو بت پرست سن. کدی کسی زندگی وچ کسی بت پرستی آکھیا ہوے کہ تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے والدین سن انہاں نے فلاں بت دی پوجا کردے سن نہ ان کی بت پرستی ثابت نہ ان کی عیسائیت نہ یہودیت تے پھر کون سن کافر کیویں نکل آئے. وہ دین فطرت پہ تھے ان کے لیے اللہ کی توحید کو ماننا ہی کافی تھا. کوئی ایک ضعیف سے ضعیف دلیل بھی ایسی نہیں کہ معاذ اللہ نبی کے والدین نے کسی بت کی پرستش کی آج تک کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ خدا کی توحید کے ماننے والے تھے اور اللہ کے فضل سے وہ مومن تھے. تو نالے یاد رکھیا جائے جتھے پاک نبی نے ہونا ہوگا نا تھاما پلیت نہیں ہوندیاں. میرا نبی تے قدم لاوے تے تھاں پاک ہو جاندے. جتھے میرے نبی دے والدین جس جگہ تے میرے نبی نے ٹھہرنے میرا نبی تے قدم لاوے تے یسرب نو مدینہ بنا دے وے تے اس ماں دا کی مقام ہے جدے پتن اقدس میرا نبی 9 مہینے ٹھہر آئے. پتہ لگا ماں بھی پا کے وہ باپ بھی پا کے جتھے میرے نبی دی نسبت ہو جاوے سادہ تے کیتا وے عرب شریف تو صدقے جائیں کوئی عرب شریف تو صدقے جائیں کوئی جتھے بکریاں یار چرائیں کوئی قدم قدم تے میں بوسے دیواں کوئی جتھے تلیاں یار نیلا اسی تے انہاں راواں نوں پاک منیا. اے جیڑا نبی دا غلام ہے میرے نبی دے ہتھاں 'چ ہاتھ دے وے وہ ابو بکر تو لے کے سارے میرے نبی دے صحابہ پاک جے میرے نبی دے گھر ازواج رسول ہون وہ بھی اہل بیت رسول ہون وہ بھی قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب آندا ہے میرے
نبی دے سارے گھر والے پاک نے، سارے گھر والے تے گھر دے وچ سب تو پہلا ماں پیو ہوندا ہے کوئی بندہ جڑا آکھے میری ماں تے میرا پیو میرے گھر والے نہیں؟ ہے کوئی بندہ جڑا آکھے میری بیوی میرے گھر والے نہیں، میرے بچے میرے چلیا ماں پیو بیوی بچے ہی تے اہل بیت ہوندے تے رب بندہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہاں نوں پاک رب پیا کردا ہے وہ پلیت نہیں ہو سکتے۔ تائیں تے اسی آنے ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سارے مل کے میرے نال آکھو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ میرا نبی پاک ہے، نبی دے صدقے نبی دے ابا و اجداد پاک ہے، نبی دی ازواج پاک ہے، نبی دی اولاد پاک ہے، نبی دے اصحاب پاک ہے، جتھے میرا نبی قدم نہ کیوں راہ بھی پاک کیوں کھاواں بھی پاک نے، بلکہ قرآن آندہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی تے آیا ہی پاک کرنے، جیڑا نبی وَيُزَكِّيهِمْ نشان لے کے آیا تو سامین زیوتار قرآن آندہ پیا میرا نبی آیا تن دے احسان کیتا، وَيُزَكِّيهِمْ نبی پاک کر دے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی تعلیم دین آیا، کتاب و حکمت دی تعلیم دین آیا، اس نبی دی ہون پہ پھر خوشی کیوں نہ کریے، جیڑا نبی آوے تے سانو پاک کرے، جیڑا نبی آوے تے جیڑا اللہ احسان کرے، پھر اسی کیوں نہ کیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی مل گئے، اینج پتہ لگے نبی دے غلام نے ہوئے مل گئے۔ پڑھ جوانا تو بھی میرے نال کوئی بندہ چپ کر کے نہ بوے آکھوئے مل گئے، اور جڑے کاندھ نال بیٹھے ہوئے تو میں تے نہیں بیندہ مگر اللہ بیندہ پیا، میرے نبی دی نات ہے، اے زبان اپنے آقا دے ذکر واسطے وے، مل کے میرے نال آکھوئے مل گئے، چاہیے جی مل گئے، چاہیے اوے فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور کیا یہ جی مل گئے پایا، اور کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی دے نال ہجرت کر دینے پہ، مکے تو مدینے ہجرت کر دینے پہ، اے ابو بکر تیرا مال مکے، تیری دولت مکے، تیرا کاروبار مکے، تیری تجارت مکے، تیرے رشتہ دار مکے، تیرے بیوی بچے مکے، تو مکہ چھٹ کے مدینے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی آنے پہ میں کیوں نہ مدینے جانا، اور میرا یاد تھا میرے نال ہے، میں نو کسے شاید ہی لوڑ نہیں ہوئی، مل گئے، چاہیے جی فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے بیت اللہ جا گئے، او لوگو، او مکے دیو کافرو، او مکے دیو مشرکو، خبردار کسے نے نبی دے خلاف گل کی تھی، انہیں ازانہ بار ہون گیا، نمازہ بیت اللہ چون گیا، اے عمر تو ساڑے نال دارے آئے، تیرے رشتہ دار اسی، تیرے یار اسی، تیرے بیلی اسی، تو سانو تلوارہ بکھانا پہ، عمر آندنے نانا پہ پہلا تھوڑا سا، ہن میں کلمہ نبی دا پڑھ لیا، میں نو کسے دی لوڑ نہیں ہوئی، مل گئے، اور کیا چاہیے جی مل گئے، اور کیا حضرت سیدہ
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑیاں نے تائیاں مکے وچ آوندیاں نے جدو حلیمہ آوندیاں نے ساریاں تو پیچھے سواری ہے ساریاں تو آپ بھی غریب نہیں ماں سواری بھی ماڑی ہے سب تو پیچھے نے دائیاں آندیاں نے حلیمہ انج کیوں کرنی ہے تیری وجہ تو سی لیٹ ہونیا پے سانو دیر ہوندی ہے پئی تیری سواری نہیں تردی حلیمہ ماڑی سواری لے کے جدو مکے داخل ہوئیاں نے حلیمہ مکے آئیاں نے ساریاں بیبیاں نے چودھریاں دے پتر سرداراں دے پتر لے نے حلیمہ آمنہ دے لال لے کے آ گئی جدو سیدہ حلیمہ نے میرے نبی نو چکیا وہ سواری تے بیٹھیاں وہ سواری جڑی سب تو پیچھے وے انہوں سواری ساریاں تو اگے وے حلیمہ کی گل اوندیاں ساریاں تو پیچھے چاندیاں ساریاں تو اگے وے کی گل سواری بدل لیا حلیمہ دیاں نے نانا اوہ دیکھو کہ صحیح سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے اوہ مل گئے مصطفیٰ جی مل گئے اور کیا چاہیے اوے فضل رب الاولا اور کیا قرآن اندر لقد من اللہ علی المومنین پہلی امتاں گناہ کرن پہلی امتاں جدو گناہ کرن انہاں دیاں شکلاں بدل جاون کوئی بندر بن جائے کوئی سور بن جائے پہلی امتاں گناہ کرن اللہ پہاڑاں دے الٹا دے پہلی امتاں گناہ کرن رب دی نافرمانی کرن اللہ دا عذاب آوے کدی بجلی دی کڑک آوے کدی ہوا آوے کدی طوفان روح آوے ہر چیز جڑی برباد ہو جائے مگر کوئی آج سارے گناہ اسی کرنے ہاں اللہ سانو معاف فرمائے کیڑا گناہ جڑا اسی نہیں کردے مگر اگر پھر بھی اجتماعی اللہ دا عذاب نہیں ہوندا اے میرے مولا ایسی سارے گناہگار ہاں مگر مولا سی تیرے عذاب تو ان کیوں بچے ہویا رب اندر انت فیہم اے جتنا چر میرا مدینے دا تاجدار ہے تسی انج غرق نہیں ہو سکتے پھر اسی بچے کیوں ہوئے مل گئے چاہیے جی مل گئے سامین جی وقار یاد رکھنا ہے میرے اللہ دا احسان ہے پہلا لوگ ناپ تو کمی کرن رب دا عذاب آ جائے وہ جوا کھیڈن شرک کرن رب دا عذاب آ جائے وہ جڑے نے بدکاری کرن رب دا عذاب آ جائے آج سارے جرم کٹھے کریں بچے کیوں لقد من اللہ سونا نبی جو آیا ہے یہ عذاب تو بچے ہیں نا اس اللہ دے فضل تے نبی دے صدقے ورنہ ساڑھے کرتوت نہیں ہے گے یہ سمجھئے اسی بڑے نیک نا اسی تے گناہ گارا یہ میرے اللہ دا فضل ہے تے نبی دا صدقہ ہے آخری گل کرن لگا ورنہ من اللہ تے گفتگو ہوگی تے سوا گھنٹہ ہو گیا یاد رکھیا جائے دنیا ہی نہیں میں گل میں اتنے نپٹینا کیونکہ پھر سویرے جمعہ شریف بھی دنیا ہی نہیں اللہ دی قسم قبر اچھ بھی نبی دے صدقے بچنے تے حشر چھ بھی نبی دے صدقے بچنے یاد رکھنا کیوں آسانو بڑے نا بندے ڈرم دے نے شادی قبر چھ ساپ ہونے جے قبر چھ بچھو ہونے جے کیڑے مکوڑے ہونے اسی کدو آکھیں نہیں ہونے بالکل ہونے اللہ دے عذاب دیئے کہ بھی صورت ساپ ڈنگنے ٹھویاں بڑھنے یہ تو ہون ساڑھی چٹے بوسکیاں پا کے پھرنے پہ جا کے قبرستان ویکھو بڑے بڑے لمبے پہ نے اللہ کا فضل ہو شاہ جی بڑے میں کہ بالکل ہونے کون آنا نہیں ہونے لیکن انہا ضرور ہونے وہ تھے نہیں جڑا نبی دا منکر ہویا نبی دا منکر دی قبر چونے نہیں وہ دی وجہ وہ جنہیں توئی دا منکر ہے شرک کیتا ہے انہیں ٹھوئے دے بڑھ رہے انہوں ٹھوئے نہ بڑھیں گے اور بھی بڑھے جنہیں ختم نبوت دا منکر نو ساپ بڑھ رہے ہیں جنہیں نبی دے صحابہ میں پہنکیا اتھے انہوں بڑھنے ہیں جنہیں نبی دی آل دے متعلق گفتگو کر دے نہیں جنہیں اولیاء اللہ نے پہنکن اللہ دے بندیاں دے خلاف ہونے دے اتھے ٹھوئیاں تے کیڑیاں مکوڑیاں ہونے تے شاہ جی تانوں کا دا میں کہا سانوں کا دا نہ اسی معاذ اللہ توحید دے منکر نہ اسی ختم نبوت دے منکر نہ اسی صحابہ دے منکر نہ اسی آل دے منکر شاہ جی تو آڈے کی ہونے میں کہا سانوں تے لگیاں نے موجوں تے لائی رکھی سونے
ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਨ ਡਰਾਵਣ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਨ ਡਰਾਵਣ, ਯਾਰੋ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਓਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ। ਓਏ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਨ ਡਰਾਵਣ, ਯਾਰੋ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਓਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ, ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਨੇ ਜੀ ਵਕਾਰ ਕਬਰ ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਹੀ ਲੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੂਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਗੁਨਾਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਗਨੀ ਅਜ਼ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਮਨ ਫਕੀਰ। या अल्लाह तू गनी है तो मां फकीर ते फकीर तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर रोज़े माशर उज़र हाए मन पजीर। या अल्लाह असी फकीर हाँ भिखारी हाँ तेरे बूहे ते डिगन वाले सजदा तेरे तो सिवा किसी को करते ही नहीं। तेरी बारगाह सजदे करने वाले तेरे तो सिवा कोई इबादत की लायक नहीं, कोई सजदे की लायक नहीं। या अल्लाह तेरा जिहड़ा बूहे ते डिगे हाँ असी तेरे दर ते असी भिखारी हाँ बंदे हाँ तेरे जलील हाँ असी तेरी सजदा करने पे मौला तेनू। तो या अल्लाह तू गनी है कदी गनियां भी सखियां भी कदी भिखारियां को हिसाब ले आए। या अल्लाह तू अपनी रहमत दे सदके सानू उंजी माफ फरमा। पता तेन आई लेकिन मौलवी साहब डराने शाह जी नहीं साहब होने। मैं कि यार फिर मौलवी जी इन्नी गल है तो मैनू तू ये दस साहब तो वो लेंदा जिन्होंने पता ही ना हो भी साहब जिस बंदे नूं पता होवे तुसी जट बंदे हो 10 बोरियां खाद दियां रखियां होण विचों कामा जिहड़ा एक बोरी चुक जाए ते तानू पता होवे कित्थों चुकी सू कित्थे जाके बेची सी ते तुसां ये नहीं आखना 10 चुकी है कि होना मुंह दे पट्ठा पै ना लम्मे इत्थे आ बोरी आ वेखना तू हुण बेची आ जिन्नू पता लग जाए जिन्नू इलम होवे वो साहब नहीं लैंदा तफ्तीश नहीं करदा वो ते माल बरामद करदा। इंजी गल साहब वो करदा जिन्नू वो फिर अच्छा बोरी गवाच गई अच्छा किन्ने चुकी होनी है सारिआं नूं सद्दो। साहब वो लैंदा जिन्नू पता ना होवे ते जिन्नू पता होवे जो छोटे होंदियां छोटे बिल्कुल सही छोटे होंदियां घर दे मां जी ने पैसे देने लै वसीम अल्लाह उतों इन्नी खंड लैई इन्नी उतों जनाब अपना सब्जी लैई इन्नी दाल लैई इन्ना घ्यो लैई ते वसीम शाह होण ते बड़ियां तकरीरां करदे ने उदों वसीम शाह जाना खंड चीनी लैके रुपया अपना भी रख लेना ते मां जी नूं जाके जो हिसाब देना ते चवानी खंड च पा देनी एक उदे पा के मां जी नूं साफ पूरा तो मां जी नूं पता ही नहीं सी लगदा। इंजी गल ये हसो ना मैं कलिया नहीं कीता तू इंजी कीता है इंजी गल मां जी को साफ मां नूं दाल आया कि नहीं लाया बोलो ये मां ही जी दाल खांदी जी बालां दी मां नहीं खांदी मां नूं दाल आनी है ना मां नूं पता नहीं सी लगदा हुण रब नूं ते माजला दाल आ ही नहीं सकदा वो तो हर शे जानदा जो असां पहलां कीता वो भी जानदा जो असां हाले कीता भी रब वो भी जानदा
وہ دلوں کے خیالوں کے دھڑکنوں بھی جاندا علیم بذات الصدور تے جدو صاحب اللہ نو عرشہ دا پتہ تے صاحب کا دا سنو یہ بھی یاد ہوئے صاحب یہ ہونا ہے کہ میں تمہیں ایک واقعہ سنا جانا ساڑھے حافظ آباد ایک حافظوری سن بڑے شریف آدمی اللہ پاک انہوں درجات بلند فرمائے انہوں نے خلاف نے ایک بندے درخواست دیتی تھانے وہ تھانے والے جو درخواست گئی پولیس والے آئے انہوں حافظ نے چکیا تو تھانے لے گئے تھانے جا کے پتہ لگا بندے تو پیران دے انہوں نے کہا ایسا چاہتا بھی پیران دے تو انہوں نے مگر آ جانے انہوں نے آکھا جی کچھ انہوں نے پچھلے اندر بات وہ حافظوں نے پچھلے اندر لے گئے وہ اتفاق انج ہویا کہ وہ سندر 3 ڈکیت بھی پھڑے سے انہوں نے تفتیش پیا کرے تو انہوں نے لمیاں پایا تو لتر تے پولا تے حال و مر گئے تو وہ ایک بارہ چھڑ دیو حافظ نے سوچیا وہ میں جدو آیا ماں باقی بندے جیل چ ڈکے پیچھے یا میں مد یہ ترے دو بعد کہتے میری واری نہ آ جائے حافظ یہ سوچی جان تے کمبی جان کہ بس ویکھو ہن میری واری کدوں ہونی وہ حافظ نے کمبی جان انہیں جب حضور والد کریم نام نے پتہ لگا آپ تھانے گئے اور ایسا جو انہاں کہ پیر جی ایسا کچھ نہیں جا کے وہ ویکھو حافظ کے اندر بیٹھے وہ حافظ نے بلایا تے حافظ کمبی جان وہ جدو جان لگے نا تے ایسے جو کہنا ہے جناب پیر جی چاہ پی جو تے فرمانے حافظ جی 2 منٹ بیٹھ جی حافظ نے نام پیر جی ہون نکلو ایتھے نہیں بہنا اور آپ فرمان لگے حافظ جی 2 منٹ پیر جی آج چاہ لگنی کوئی نہیں آج کے بھی چاہ وہ جناب گڈی چ بیٹھ کے بھی کمبی جان تے اگلے دن جمعہ سی تے والد کریم رحمت اللہ گل جمعہ سنے فرمانے بھئی میں قیامت دیکھ لی جی قیامت کیویں فرمانے جدو روزے قیامت ہوتا ہے نا ان درخواستاں ساڈے خلاف بھی فرشتیاں دتیاں انہاں نماز بھی چھڈی جے نہ جھوٹ بھی بولیا جے انج ہی گل انہاں نے راہ جاندے جنہاں اگلے دا پانی بھی چوری کر لیا ہیں جی انہیں انج بھی کیتا ہے او بھی کیتا ہے ہن ساڈے خلاف درخواستاں کیوں ہوئیاں تے حساب کتاب جیڑا انہاں فرعون دا کی حساب انہاں نوں جاندے پینے نتر بھئی جیڑا اگے کافر مشرک بے ایمان ہے نمرود ہے شداد ہے امان ہے ابو جہل ابو لہب انہوں نے قبر چوں لتر پہ پیندے کیونکہ قبر دیاں 2 حالتاں یا جنت دیاں باغاں چوں باغ ہے جہنم دے گڑیاں چوں گڑا تے جتھے اگے قبر چ عذاب شروع ہے لتر تے اوتھے شروع ہے انہاں دے ہن او دا فرعون ہوئے پوچھنا تو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی انہوں تے نے بغیرتا تو آنا سے میں خدا ہاں پہ لمیا وہ جناب جدو قیامت دا دیہاڑا ہونے نا تے ساڈا ثابتہ ہونا ہے نام اعمال اللہ کرے ساڈے سجے چ ہون تے او جناب ہونے ساڈے خلاف درخواستاں فرشتیاں دتیاں ہونیاں نے یا اللہ انہاں اے بھی کیتا تے رب نے انہاں چنوں کھلارو تے پہلا دوجا لتر مارو تے فرعون نے جنگا کہ فرعون ٹنگیا ہونا فرشتیاں لتر مار دے ہونا ہے ادھر نمرود اگاں جانا ہے نمرود اساں ویکھ کے ڈر دے یا اللہ رحم یا اللہ رحم یا اللہ رحم یا اللہ کرم کری بڑے ڈاڈے لتر نے یا اللہ تیرا عذاب بڑا ڈاڈا ہی اجے او عذاب لتر انہاں نوں پینے نے تے ڈرنا اوے نہیں سمجھے ہلے گل نو اوے جویں حافظ میری لتر ڈکیتاں نو تے کمدا کون سی اوے سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین اللہ دے فرشتیاں دا جڑے پھڑیا ہونے گرج پھڑے ہونے تے لتر پہنے فرعون نو لتر پہنے نمرود نو لتر پہنے حامان نو شداد نو ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید امیہ لتر پہنے یزید ورگیاں نو اوے لتر پہندیاں ہونے تے اساں ویکھ کے ڈردیاں ہونے پتہ نہیں خدا نہ خاص اللہ معاف فرمائے اوے لتر بڑے ڈاڈے نے اساں کمبدیاں ہونے تے ادھروں مدینے دے تاجدار نے آ جانا ہے اوے آمینہ دے لال نے آ جانا ہے رب دی بارگاہ وچ سونے کرنا ہے سجدہ یا رب العالمین میں تیرا نبی میں نو اذن شفاعت دے یا اللہ تیرا وعدہ تنو مقام محمود دیاں گا میں تنو شفاعت کی اجازت دیاں گا رب نے آکھنے والا صوفہ یوتی کا ربو کا فترتا اے رب آکھے سونیا میں تے تینو کرنا ہے راضی سونیا جا تنو شفاعت کی اجازت ہے تینو مقام محمود عطا فرمایا تے جدو شفاعت ملنی ہے نبی فرماندے نے شفاعت میں اپنے گناہگار امتی دی کرنی ہے کہ میرے رب نے فرمانا سونے فکر نہ کر تو جڑا سجدہ کرنا ہے میرے نبی نے سجدے سر رکھنا ہے رب نے اپنے مدینے دیا تاجدارا تم میں شفاعت کی اجازت دینا وا سونے اج نہ تیرا کلمہ پڑھیا ہے حال انہاں نوں میں کچھ نہیں آکھیا سونے نبی دی آکھنے عرض کرنی ہے میرا مولا انہاں نوں کچھ نہ یاد میں تیرا نبی انہاں دی شفاعت کرنا وا رب نے فرمانا سونیا شفاعت تو کردا جا بخشدا میں جانا لقد من اللہ للمؤمنین نہ دن نہ مہینے مل کے
کہ میرے نال آکھو نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی گل حشر نو یا مینا تیرے لال تے مکنی گل حشر نو یا مینا تیرے نہیں بابا سے بلند میرے نارا کو سانو تے اللہ دی رحمت تے نبی دی شفاعت تے یقین ہے ساڈا نبی ساڈی شفاعت کرے گا اسی اے نہیں آندے اسی بڑے متقی ہاں نا اسی گناہگار ہاں سیاہکار ہاں بدعمال ہاں مگر کلمہ نبی دا پڑھیا ہے توحید خدا دی اللہ دی توحید نو منیا ہے نبی دی غلامی کیتی ہے اسی گناہگار ضرور ہاں مگر اللہ دے فضل نال مشرک نہیں اسی اللہ دے فضل نال نبی دے منکر نہیں اسی قرآن دے منکر نہیں اسی اسلام دے منکر نہیں اللہ دے فضل نال اسی دین مرن زندہ رہن والے اللہ دے فضل نال سانو ایمان تے موت مل جائے تے نبی شفاعت کر دے پھر اسی کیوں نہ آکھیے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی گل حشر نو یا مینا گل حشر نو یا مینا تیرے لال تے مکنی تیرے لال تے جدو سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین ہوئے گی کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا یار دیاں یاریاں ٹوٹ جان گیا برادریاں چھٹ جان گیا تھڑے مک جان گے ماں پتر دے کم نہیں آوے گا نفسا نفسی ظالم ہوئے گا العطش 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 پانی پانی دے آوازیں ہوندے ہوں گے اچانک یہ آواز آوے گی میرا لجپال نبی انہا آتینا کل کوثر میرا لجپال نبی اپنے پترانو لے کے اپنے بچیانو لے کے آپ کوثر دے پیالے پکڑ کے سونا آوازاں دے گے نبی دی آل آوازاں دے گی او ساڈے نانے دا کلمہ پڑھن والیا اج آجا تینوں انج دا یاد کوثر پلائیے جنت جاندے پیاس نہ لگے اسی اللہ دے فضل نال نبی تے نبی دی آل کولو آپ کوثر پی کے آکھاں گے او نبی دی منکرو اج دیکھ لو گل حشر نو یا مینا تیرے لال تے تیرے لال تے مکنی میرے نبی نے فرمایا جا میں اپنے غلاماں نو پانی پلاندا ہوواں گا سونیا جے نہ پائیے فرمایا پھر اوتھے آیا جے جتھے عمل تل دے ہون گے میں غلاماں دے عمل تلاندا ہوواں گا اے میرے مولا یا رسول اللہ اگر اوتھے بھی نہ ہوئے فرمایا پھر پل صراط تے پھر میں پل صراط تے جدوں میری امت گزرتی ہوے گی میں اپنی امت دی بخشش دی دعاواں کردا ہواں گا یا رب سلم یا رب سلم یا اللہ میرے غلام نے نہ کلمہ میرا پڑھیا ہے رب آکھے گا سونے جے تیرے غلام نے تیری نے شفاعت دیتا ہے اسی اللہ دے فضل نال پل صراط کو بھی گزر دیا آکھاں گے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی گل حشر نو یا مینا تیرے لال تے تین وری میرے نال پڑھو تقریر ختم کرنا گل حشر نو یا مینا تیرے لال تے پانچ بڑی آئیں ہاتھ چوکیا مکنی ہے تیرے لال تے تیرے لال تے تیرے لال تے مکنی ہے گل حشر نو ہے سامین جی وقار لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا اللہ نے مومنوں یہ نہیں آکھا میں کافران تے احسان کی نہ مومنہ تے احسان کیتا ہے کیوں دنیا تے بھی بخشش میرے نبی دا صدقہ قیامت دیاڑے بھی رب دے عذاب کو بچنا ہے تے میرے نبی دا صدقہ تے پاک نبی شفاعت کرے گا تے بچنا ہے ورنہ عملہ نال کسے نہیں جے بچنا رب دے فضل تے نبی دے صدقے و شفاعت نال بچنا ہے میں یقین ہے محمد زیغم عزیز مرحوم اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے میرے پاک نبی دے غلام سان اور اے ماشاءاللہ جنہ دے بعد بھی انہوں دے ورثہ انہوں دے والدین رشتہ دار وہ نبی دا ذکر تے خدا دا ذکر پہ کر دینے اے جنتیاں دی علامت اللہ پاک دے درجات بلند فرمائے اللہ سارے سرکار دے صدقے بخشش فرمائے زندگی تے نیک تمنا پوری فرمائے